اس ایک آیت کریمہ میں حضور کی کئی شانیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لفظ نبی کا ترجمہ امام قسطلانی علیہ رحمہ یہاں لکھتے ہیں کہ النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب۔ نبوت کیا ہے؟ یہ اطلاع علی الغیب سے ہے، تو پھر نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ اسی کی شان ہے، غیب وہی جاننے والا ہے، لیکن وہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے، جس کو چاہے وہ علوم غیبیہ سے نواز دے۔ تو دو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس پر وہ راضی ہو جائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے۔ تو اجتباء اور ارتداء دو چیزیں ہیں۔ اب حضور کے مبارک نام پڑھیے، حضور کے ناموں میں سے ایک مرتضی بھی ہے، ایک مجتبی بھی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ غیب کا جاننے والا، وہ عالم الغیب نہیں، غیب کے خزانے کسی کو دیتا، لیکن جب دینے پہ آئے تو مجتبی کو دیتا ہے، مرتضی کو دیتا ہے۔ اور پھر یہ اتنی شانوں کے مالک ہیں، جہاں ضرورت پڑے پھر بخل سے کام نہیں لیتے۔ وما هو علی الغیب بدنین، یہ غیب کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لیتے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ۔ کہا ایک دن حضور کھڑے ہوئے مجمع اصحاب میں، اس کائنات کی ابتدا سے انتہائے کائنات تک، یہاں تک کہ جنتی جنتوں میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، کوئی شے نہیں جو حضور نے چھوڑی ہو، سب حضور نے بیان فرما دیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تھوڑے سے عرصے میں اتنا کچھ کیسے بیان کر دیا؟ تو یہ حضور کی شان بلاغت تھی، اور بطور معجزہ حضور علیہ السلام کو یہ شان دی گئی تھی۔ تو فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ یا آپ کسی کو بھیجیں اور اس کی کوئی عزت نہ کرے تو آپ کہیں گے تم ہوتے کون ہو، اس کو ہم نے بھیجا تھا۔ اللہ کہتا ہے محبوب تجھے ہم نے بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اس لیے حضور کی آواز آواز حق قرار پائی، حضور کا بولنا اللہ کا بولنا قرار پایا، حضور کا حکم اللہ کا حکم قرار پایا، حضور کی اطاعت اللہ کے اطاعت قرار پائی۔ تو اس لیے جو محبوب کی بات مانتا ہے وہ رب کی بات مانتا ہے، اور جو حضور کا انکار کرتا ہے وہ رب کا انکار کرتا ہے۔ کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے، رب اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو اس کے منہ پہ مارے گا اگر میرے رسول کو نہیں مانتا، اس کو میں نے بھیجا ہے۔ تو کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نذیر بنا کے بھیجا۔ شاہد کا کیا معنی ہے؟ اتفاق تو ہوتا رہتا ہے مجھے بھی آپ کو، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا اس میں بولتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ جو حاضر ہیں انہیں بھی بخش دے، جو نہیں آئے انہیں بھی بخش دے۔ تو شاہد کا کیا معنی ہوا؟ حاضر۔ امام راغب الاصفہانی جو کہ لغت کے امام ہیں اور مفردات قرآن میں قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے لفظ شاہد پہ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرہ، کہ شاہد کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا مشاہدہ کے ساتھ، چاہے بالبصر چاہے بالبصیرہ۔
آنکھوں سے دیکھ کر کے مشاہدہ کرنا یا اللہ کی دی ہوئی باطنی قوت سے مشاہدہ کرنا؟ تو کہا یہ ہے شاہد کا مفہوم، اور حضور علیہ السلام کو میرے رب نے شاہد بنایا ہے، میرے رب نے شاہد بنایا، تو حضور کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحاح کی روایت ہے، ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، اور ایک روایت میں ایسے کر دیا جس طرح میری ہتھیلی ہوتی ہے، میں پوری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا، اور میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے۔ تو زمین حضور کے سامنے ہے جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے۔ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ سورج کو گرہن لگ گیا، حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا جس طرح کوئی چیز پکڑنے لگے ہوں، پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے سوچا تمہارے لیے توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، پھر میں نے نہیں توڑا، میں نے کہا چلو کل قیامت کو ہی صحیح۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینے میں، صحاح کی روایت ہے، کھڑے کہاں ہیں؟ اور ہاتھ اٹھا کے کہاں تک پہنچایا؟ جنت میں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، باب تصفیۃ الصفوف ہے، حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ومبشرا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دینے والے، اہل ایمان کو اللہ کی رضا کی بشارت، جنت کی بشارت دینے والے، یہ حضور کی شان ہے۔ پھر فرمایا وَنَذِيرًا،